بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد اور ان کی آل پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 اور 67۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء حججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت نمبر 67۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آیات کا ترجمہ۔ جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 67۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ آیات کی تفسیر۔ فیما لکم بہ علم، یہودیوں کو توریت کے ذریعے یہ علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول برحق ہیں، لیکن وہ تکذیب کرتے رہے، وہ جھٹلاتے رہے اور ان کے نسب میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے۔ دوسری طرف نصارہ کو یہ علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس علم کے باوجود یہود و نصارہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ لیسا لکم بہ علم، اب یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودی یا نصرانی ہونے کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ اس بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ قرآنی شریعت کے پابند تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین اسلام ہے جس کی بنیاد اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ معاد اور مطابعت وحی پر استوار ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہم السلام اسی دین اسلام یعنی توحید پرستی کے داعی تھے اور علمبردار تھے۔ آیات میں بیان ہونے والا اہم نقطہ وہ ایک ہی ہے کہ نظریاتی اور فکری کجروی اہل علم کی خیانت کا نتیجہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں نظریاتی اور فکری کجروی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔